اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں گن سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گننا ہی چھوڑ دیں. گننا ہی چھوڑ دیں اللہ، ہم گن تو سکتے نہیں. بھائی اس کو ایک ایک نعمت کو ہم احساس کریں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین نے آپ کو اون کیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جی ہمارے والدین نے ہمیں کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہوا ہے. نرس نے جب آ کے مبارک دی تو مٹھائیاں بٹی آپ کی پیدائش پہ، آپ کی پیدائش پہ مٹھائیاں بٹی، مبارک ہو جی بیٹا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، اللہ نے اولاد دی، گھر بار دیا، کاروبار دیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، دل دھڑکنے جذبات کے لیے دل عطا کیا، سانس کے لیے پھیپھڑے عطا کیے. پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، ہم اس کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اہل شکری اہل زیادت. جو شکر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کا مال بڑھتا ہی رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ علمنی شیئن اذکرک بہ وادعوک بہ، کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس سے میں آپ کو یاد کروں اور آپ کو ذکر کروں. تو فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو. اور اس کی کلو عبادک یقول ھذا، کہ یا اللہ میں ساری کی ساری کائنات، سارے کے سارے بندے یہی تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. رب انما ارید شیئا تخصنی بہ، یا اللہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوں جس کے ساتھ آپ مجھے خصوصیت بخشیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین سبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ. اس کے ساتوں آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھک جائے گا اور ساتوں آسمانوں کو ہوا میں اڑا دے. اتنا بڑا وزنی کلمہ ہے. میں جیسے بتا رہا تھا کہ ایک جہاز ایسا بنے جس کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو. 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. وہ ایک جگہ سے اڑنا شروع ہو اور کائنات کے دوسرے حصے تک جانے کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے 10,000 سال ہوں گے میکسیمم. میرے خیال میں 7-8 ہزار سال ہے. 10,000 سال، پھر لاکھ سال، پھر 10 لاکھ سال، پھر کروڑ سال، پھر 10 کروڑ سال، پھر ارب سال. پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک جہاز جس کی سپیڈ یہ ہو اور اس کی سپیڈ یہ ایسی کوئی چیز بن نہیں سکتی. اس سپیڈ سے چلے جہاز اس سائیڈ پہ جس کی لائٹ کی رفتار سے چلنا شروع ہو تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے اس کو 93 ارب سال لگ جائے. اتنا بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات. میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں کو یہ کائنات نا پھیل رہی ہے. جب سے پیدا ہوئی یہ کائنات کو 13.8 ارب سال ہو چکے بنے، جو یعنی 13.4 ارب سال پہلے روشنی نکلی اور اب جو انسان اس کو دیکھ رہا ہے وہ 13 ارب سال پرانا اس کا سورج کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ماضی میں دیکھتے ہیں. میں آپ کو 2 سیکنڈ پرانا دیکھ رہا ہوں، میں سورج کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو 8 منٹ
20 سیکنڈ پرانا دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس سے جو سورج سے ویری نیکسٹ جو سٹار ہے اس کا نام ہے پروگزیما سینچوری. اس کی لائٹ کو آنکھ تک، میری آنکھ تک پہنچنے کے لیے 4.25 سال لگ جاتے ہیں. 4.25 سال صرف ویری نیکسٹ سٹار کی لائٹ کو میرے تک پہنچنے میں لگتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں آپ کو ستارے بہت زیادہ نظر آتے تھے، اب ستارے کم نظر آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ستارے کم نظر آنے شروع ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ یہ آلودگی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. یہ کائنات جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، کہتے ہیں یہ سپیڈ آف لائٹ سے ڈبل پھیل رہی ہے. یعنی 6 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. جیسے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں، یہ اس سپیڈ سے ہی پھیل رہی ہے. تو ایوری لٹل سیکنڈ 60,000 اسٹارز ہیو بین وینشڈ فرام یور آئی سائٹ. 60,000 جو ستارے ہیں وہ ہر سیکنڈ کے گزرنے پہ آپ کی دنیا سے، آپ کی نظروں سے غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اندازہ لگا لو 20 سال پہلے کتنے ہم بچپن میں ستارے دیکھتے تھے، آج ہمیں ستارے کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے. سپیڈ آف لائٹ سے اس ایک طرف کو چلا جائے 46 ارب سال لگیں گے، ادھر کو چلے جائیں 46 ارب سال لگ جائیں گے. بلینس آف ایئرس. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اتنی بڑی اللہ. اور آپ نے کہا ہم ایک تو زمین ایسے گھوم رہی ہے 1600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی فی گھنٹے کی رفتار سے. اس سے جو گھومتی ہے نا، اس سے ہمارا دن بنتا ہے، دن اور رات 24 گھنٹے میں گھوم جاتی ہے ایک چکر. پھر ایک سورج کے گرد گھوم رہی ہے 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. ٹھیک ہے، اس سے ہمارا سال بنتا ہے 364.25 دنوں میں ایک سال پورا کرتی ہے. اور پھر 4 سال بعد پھر ہمارا جو ہے وہ پورا کمپلیٹ 4 سال بنتے ہیں، جس کو ہم لیپ ایئر شامل کر لیں. اب 2 رفتاریں ہوں گی، ایک زمین ایسے گھوم رہی ہے اپنے گرد، ایک سورج کے گرد گھوم رہی ہے. پھر سورج بھی ایک اپنے سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اس کی رفتار 7,92,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. ایک 3 حرکتیں آپ لٹو پہ ایک چیونٹی رکھ دیں، ایک دم باہر جا کے گرے گی. ہم لٹو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گر نہیں رہے. اللہ نے ہوا کا پریشر رکھا ہوا، اللہ نے ہوا کا اتنا پریشر ہے کہ ہم اڑ کے نہیں جا رہے، ہم جتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں. اور سورج جو گھوم رہا ہے وہ اس کا بھی ایک سورج ہے، جس بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ہماری گلیکسی کا نام ہے ملکی وے. سورج کا بھی ایک سال ہے، سورج کا بھی ایک سال ہے. سورج اپنے مدار میں جب ایک سال پورا کرتا ہے نا، وہ کتنے سالوں میں پورا کرتا ہوگا؟ ہزاروں سالوں میں. سورج جو اپنے مدار میں ایک سال پورا کرتا ہے وہ 230 ملین ایئرز کا پورا کرتا ہے. یعنی 23 کروڑ سال بعد سورج اپنے اصل جگہ پہ آتا ہے دوبارہ. یہ صرف ہماری گلیکسی ہے. اس طرح کی 100 سے 400 بلین گلیکسی، اور ہر گلیکسی کے اندر ہی ارب ستارے ہیں. اور یہ صرف کائنات کے 3% میں جڑا ہوا ہے. کائنات اب دیکھیں نا، بیچ کا سپیس بھی ہے نا، ایک سورج ہے اس کے درمیان کتنا سپیس ہے، اب ایک سٹار ہے اس کے درمیان کتنا سپیس ہے. اب اتنی سپیس، میں نے سپیس کیلکولیٹ کی کہ اللہ نے کائنات کے اندر سپیس کتنی بنائی ہے. کائنات کے اندر نہیں، یعنی پہلے آسمان کے نیچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یعنی ہم نے صرف آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے ستاروں سے، ہمیں ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہی ہیں. ذات البروج، اللہ نے آسمان میں رستے بنائے. پھر یہ ایسی اللہ کائنات بتاتے ہیں کہ یہ آسمان لپٹ سکتا ہے، جیسے پیپر نہیں لپٹ جاتا، ایسے ہی آسمان بھی لپٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی
کلام پاک میں کہتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، میں اپنے ہاتھ میں کائنات کو، آسمان کو لپیٹ لوں گا قیامت۔ اب اسپیس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ اسپیس کو جو اب اسپیس کو اب کاؤنٹ کیا جائے، اب اتنی اسپیس ہے اس کے اندر، جو ابھی تو پھیل رہی ہے نا، ابھی جو اسپیس کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ اب میں مثال دے لیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، سارے پڑھیں ایک دفعہ محمد رسول اللہ، صرف ایک دفعہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، قیل ما اخلاصہ یا رسول اللہ، قال ان تحجزہ عن محارم اللہ۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے، جس نے ایک دفعہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا وہ جنت میں ہو گیا۔ یا اللہ یا رسول اللہ، کلمے کا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ کلمے کا اخلاص بڑا مشکل ہے، تو ہمیں ہر عمل کے ساتھ اس کا اخلاص بھی سیکھنا ہے۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے، بڑا مشکل سوال ہے، کہ کلمہ تمہیں تمہارے گناہوں سے روک دے۔ جب میں گناہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کلمہ نہیں سیکھا، ابھی پہلا کلمہ ہی نہیں ہم نے سیکھا، اسی لیے تو میں گناہ کر رہا ہوں۔ جب میں گناہ میں پڑا ہوا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کلمہ ہی نہیں سیکھا، کیونکہ کلمہ اگر سیکھ لیتا تو کلمے کا خاصہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے بچ جائے۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ کلمہ تمہیں تمہارے گناہوں سے روک دے۔ تو میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو مسلمان ہوگا، جس کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جوہینہ قبیلے کا ہے، خود بھی نام اس کا جوہینہ ہے اور اس کے قبیلے کا نام ہے جوہینہ، وہ آخر میں سب سے دوزخ میں چھتر کھا کھا کے جنت میں پہنچے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اس کو جس نے اتنی ساری زندگی گناہ کیے، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے کے، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، یا ابن آدم انی لک محب، اور میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں اللہ کے بندے، فبحقی علیک کن لی محبا، اور تجھے میرے محبت کا ہی واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھ سے تو بھی تو پیار کر۔ اللہ اتنا ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم بس میرے پاس آئی جاؤ، نماز پڑھی جاؤ، اس لیے تمہیں میں گفٹ کرتا ہوں 50 نمازوں کی، 50 نمازوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا نا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ 50 نمازیں پڑھے۔ اللہ چاہتے ہیں، ہمیں پرابلم فیل ہو رہی ہے کہ یار 50 کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کو ہم سے محبت جو ہے، وہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ بس میرا بندہ میرے پاس آ ہی جائے، میرے سامنے اپنا ماتھا میرے نیچے گرا دے بس، اور مجھ سے سجدے میں مانگتا رہے۔ جب وہ سجدہ کرتا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے قدموں میں اس نے اپنے پیشانی رکھ دی، اتنی قرب۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، اللہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ انسان کا جو ایک پوسچر ہوتا ہے نا، پوسچر، اب یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا بیٹھنے کی حیت ہے جسے کہتے ہیں، ایک کھڑا ہونا، ایک بیٹھنا، ایک اتحیات، ایک لیٹنا، ایک پوسچر ہے سجدہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پوسچر میرے قریب ہو جاتا ہے نا، وہ سجدہ ہے۔ میرے بندے کا جو سب سے زیادہ جو حیت ہے نا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ فاکثر الدعاء، پھر اس سجدوں میں کثرت سے دعائیں مانگو۔ آپ ہر نماز میں اللہ کی، نبی کی مسنون اور قرآن پاک کی دعاؤں کو لازمی بنا لیں۔ مفتیان کرام سے پوچھیں، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ قرآنی آیات رب اجعلنی پڑھیں، جو دعائیں مانگنی ہیں سجدے میں مانگیں،
ہر سجدے میں، سنت کی، نوافل کی، بلکہ فرائض میں بھی، اگر آپ فرائض میں تو وقت نہیں ملتا، بلکہ ہر نماز میں، ہر سجدے میں، ہر وتر میں، سجدوں میں دعائیں مانگیں۔ سب سے پہلی دعا کون سی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا اسپیس کی، اگر ارب انسانوں کو اکٹھا کر کے اور 30 ارب مسلمان اکٹھے کر لیے جائیں، حالانکہ آج اتنے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو امت کا آخری مسلمان ہوگا شاید 30 ارب ملا کے ہو جائے، ویسے اول تو مجھے امید نہیں۔ اگر اس کو فیل کر لیا جائے اور اس کو جمع کر لیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس دنیا سے 10 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 1,00,000 گنا بڑی جنت ملے، 1,00,000 گنا، 5 صفریں لگا دیے جائیں، تو پھر بھی اس پہلی کائنات کا صرف 20% حصہ کور ہوگا، باقی ساری کائنات اللہ نے ویلی پڑھائی ہے۔ اتنی اللہ کو جاگیر ہے۔ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے دل وسیع کریں اور اس کے لیے کہیں کہ یا اللہ پوری امت کو بخش دے، کسی بندے کو نہ چھوڑ گناہ کو، دوزخ کے لیے کسی کو نہ چھوڑنا، ساری امت کو بخش دے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا، جب یا اللہ میری اپنے پیارے حبیب کی پوری امت کو بخش دے، یہ اس کا اندر کا اخلاص شو کرتا ہے۔ جس سے دل دکھا ہو نا، بندہ کہتا ہے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، ہدایت، اس کا مطلب ہے دل اس سے صحیح نہیں، صاف نہیں ہے۔ اب یہ جب کہتا ہے نا بندہ اس کو یا اللہ بخش دے، اس کو اعلیٰ جنت میں بھیج دے، اس کا مطلب اس کا دل اس سے صاف ہے۔ تو جو یہ 27 دفعہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرے گا نا، تو اللہ ایک تو انعام اس کو یہ دیں گے کہ اس جتنی امت ہے نا اس کی عدد کے بقدر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ کی اتنی بڑی جاگیر پڑی ہے، وہ کس کے لیے پڑی ہے؟ ایویں نہیں کہا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ اتنا بڑا اللہ درخت لگا دیتے ہیں کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑا درخت، آپ 20-25 کلومیٹر ایک گھوڑے کی رفتار ہے، عربی کا گھوڑا ہو جائے، 30 لگا لیں، وہ دوڑتا رہے، اس زمین کا گیند 24,000 کلومیٹر کا ہے، 100 سال یا 70 سال اگر دوڑے تو اس زمین کے کئی چکر لگا لیں۔ اتنا بڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آخرت میں اس کے لیے درخت لگایا تھا، اور جو 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کو جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ وہ کیا محل کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی ایک ہوتی ہے ایمان کی جنت، ایک ہے اعمال صالحہ کی جنت، کہ جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے پودے جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ تو جنت میں شجر کاری ہم کریں، وہاں میں ہم بڑے سے بڑا جاگیردار بنیں۔ اللہ نے یہاں جس حالت میں بھی رکھا ہے، آخرت کے ہم جاگیردار بنیں، بڑے سیٹھ عابد بنیں، سیٹھ بنیں۔ تو آخرت کی دوڑ لگائیں، ففروا الی اللہ، او بھائی اللہ کی طرف دوڑو،